والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القصص مكية إلا إن الذي فرض الآية نزلت بالجحفة. یہ سورة القصص کا آغاز ہم کر رہے ہیں. یہ سورت 9 رکوع پر مشتمل ہے اور 441 کلمات اور 5800 حروف اس سورت کے اندر ہیں. یہ سورت مکی ہے. الا ان الذی فرض، مگر یہ ان الذی فرض والی آیت جو ہے یہ مقام جحفہ وادی جحفہ میں نازل ہوئی، سوائے 4 آیات الذین آتیناہم الکتاب سے لے کر الی لا نبتغی الجاہلین. یہ لا نبتغی الجاہلین تک یہ 4 آیتیں بنتی ہیں. 52 سے لے کر تقریباً 55 یہ آیتیں وہی 87 او 88 آیتاً، یہ 87 یا پھر 88 آیتیں ہیں سورۃ القصص کی. رب تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم. یہ چونکہ حروف مقطعات ہیں، یہ صورتوں کے آغاز میں رب تعالیٰ نے صورتوں کے آغاز میں ارشاد فرمائے ہیں. اس کی اصل مراد کوئی بھی نہیں جانتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین وحی لے کر آئے اور کہا الف، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا. پھر کہا لام، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا. پھر کہا میم، تو حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سمجھے ہیں اور رب نے آپ کے پاس کیا پیغام بھیجا ہے وہ رب جانتا ہے، مجھے بھی اس بارے میں معلوم نہیں. یعنی یہ رب اور اپنے بندے خاص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں. رب فرماتا ہے طاسیم میم. مفسر کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ خوب جانتا ہے اپنی مراد کو اس لفظ کے ساتھ. چونکہ یہ متشابہات میں سے ہے اور متشابہات کا معنی دنیا کے اندر کوئی نہیں جان سکتا. رب تعالیٰ آخرت میں یعنی یہ اتنا پوشیدہ ہے کہ دنیا میں اس کی مراد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جیسا کہ آپ نے اصول فقہ، اصول الشاشی وغیرہ میں اس بارے میں پڑھا ہوگا کہ متشابہات کا علم وہ مخلوق کے اندر کوئی نہیں جانتا، دنیا کے اندر اس کی مراد تک نہیں پہنچا جا سکتا. ہاں آخرت میں رب تعالیٰ جسے عطا فرمائے گا تو یہ علم اسے حاصل ہوگا. اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ خوب جانتا ہے اپنی مراد کو ان الفاظ کے ساتھ. تلک ای ہذہ الآیات، یہ آیتیں آیات الکتابی، یہ آیات الکتاب میں اضافت آیات کی کتاب کی طرف ہے. کہتے ہیں الاضافت بمعنی من، یہاں پر اضافت منیہ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اضافت کی 3 قسمیں ہیں، لامیہ، منیہ، ظرفیہ. تو اضافت لامیہ میں لام مقدر ہوتا ہے، ظرفیہ میں فی جس کو فیویہ بھی کہتے ہیں، اور منیہ میں من مقدر ہوتا ہے. تو یہاں من مقدر ہے. آیات من الکتاب، یہ کچھ آیتیں ہیں سورہ قصص کی آیتیں، اس کتاب کی آیتیں ہیں المبین جو کہ واضح ہے، المظہر الحق من الباطل جو حق کو باطل سے ظاہر کرنے والی ہیں، حق کو ظاہر کرنے والی ہیں باطل سے. نتلو ہم پڑھتے ہیں، ای نقص بیان کرتے ہیں، علیہ کا آپ پر، من نبئی ای خبری موسیٰ و فرعون بالحق بالصدق، ہم پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر بالحق کی حق کے ساتھ یعنی سچ کے ساتھ. یہ کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھنے والی ہے. لاجلہم انہی کے لیے، لانہم المنتفعون بہ کیونکہ وہی اس سے نفع اٹھاتے ہیں، نفع اٹھانے والے ایمان والے ہیں. کیونکہ ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے اس کے دل میں احساس ہوتا ہے، اور جس کے دل میں احساس ہوتا ہے وہی اللہ عز و جل کی قرآن مجید کی آیتوں کے اندر غور و فکر کر کے اس کی معانی کو سمجھتا ہے اور اس سے نفع اٹھاتا ہے. جبکہ کافر جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں سے نفع نہیں اٹھاتے. اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہاں مومنین کا ذکر کیا گیا.
رب فرماتا ہے ان فرعون علا ای تعظم فی الارض، بے شک فرعون نے علا تکبر کیا، تعظم اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھا یہاں تک کہ اپنی عبدیت کو، اپنے بندے ہونے کو بھول گیا اور خود کو خدا سمجھ بیٹھا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور پھر جو اس کی عبادت نہ کرتا وہ اسے طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرتا، اور جو اس کی عبادت کرنے والے تھے وہ انہیں انعام و اکرام سے اپنے دربار کے اندر خاص مقام دیتا، اور یوں اس نے دنیا کے اندر اپنا سکہ بٹھایا ہوا تھا۔ رب تعالیٰ نے 400 سال تک اسے حکومت عطا فرمائی، 400 سال کی حکومت میں ایک ذرا سا سر کا درد بھی اسے نہ ہوا۔ اس لیے جب تکلیف نہ ہو تو یہ تکلیف کا ہونا بھی رب تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو تکلیفیں عطا کر کے درجات کی بلندی کا سبب بناتا ہے۔ تو فرعون نے تکبر کیا فی الارض، زمین میں، ای ارض مصر، یہ مصر کی سرزمین تھی جس میں اسے بادشاہت عطا کی گئی، اور پھر پوری دنیا کی بادشاہت رب نے اسے عطا فرمائی۔ اور یہ فرعون نے کیا کیا تھا؟ وجعل اہلھا شیعا، اور اس فرعون نے بنایا تھا اس شہر کے رہائشیوں کو شیعاً، گروہ در گروہ، فرقاً، فرقوں میں بانٹ دیا تھا، فی خدمت ہی، اپنی خدمت کے اندر۔ جو قبطی تھے، قوم عمالیقہ سے تعلق رکھنے والے، ان کو تو اس نے معزز بنایا، اور جو بنی اسرائیل تھے ان کو ان کا تابع بنا دیا، یعنی کہ اس نے قوموں کے اندر ایک کو دوسرے کا تابع بنا دیا، تو اس طرح وہ آپس میں ہی لڑنے لگے، یعنی آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہ تھے۔ تو اسی لیے اس نے ایسا کیا تھا کہ تاکہ میرے خلاف یہ متحد نہ ہو سکیں۔ آج بھی دنیا کے اندر حکمرانوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ عوام کو مسائل کے اندر الجھا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کے خلاف، یعنی حق کے خلاف متحد نہ ہو پائیں۔ فرعون نے بھی کچھ ایسا ہی طریقہ کیا تھا، اور آج کے حکمرانوں کی روش بھی بالکل فرعون کی طرح ہے۔ وجعل اہلھا شیعا، اور اس نے انہیں گروہ میں بانٹ دیا تھا، فی خدمت ہی، اپنی خدمت میں، یعنی گروہوں میں، گروہ در گروہ لوگ اس کی خدمت کے لیے آتے تھے۔ کچھ لوگوں کو کس کام پر معمور کیا تھا، کچھ کو کس کام پر، کوئی تعمیرات کرنے والے تھے، کوئی پتھر اٹھانے والے تھے۔ اس طرح اس نے توہین اور تذلیل کے ساتھ بنی اسرائیل کو رکھا تھا، اور قبطیوں کو معزز رکھا تھا اس نے۔ یستضعف، اس نے کمزور دیکھا، طائفتاً، ایک گروہ کو، منہم، وہم بنو اسرائیل، اور وہ جو کمزور گروہ تھا وہ بنی اسرائیل تھا۔ یذبح ابناءہم، وہ ذبح کر دیتا تھا ان کے بیٹوں کو، المولودین، جو کہ نومولود بچے تھے، جو نومولود بچے پیدا ہوتے وہ انہیں ذبح کروا دیتا۔ ویستحیی نساءہم، اور زندہ رکھتا ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ یستبقیہن، وہ باقی رکھتا انہیں، احیاء، زندہ۔ اس کی وجہ یہ تھی لقول بعض الکہنۃ لہ ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل، یولد فی بنی اسرائیل یکون سبب ذہاب ملکک، کہ اسے کاہن نجومیوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں اس سال ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ یکون سبب ذہاب ملکک، جو تیری سلطنت کے چلے جانے کا، تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو یہ فرعون جو ہے یہ کیا کرتا تھا، اس نے جو ہے وہ لوگوں کو مقرر کیا ہوا تھا اپنے علاقے کی خواتین پر، اور لوگوں کی ہر 1000 عورتوں پر 100 لوگوں کو اس نے مقرر کیا تھا، ہر 1000 عورتوں پر 100 آدمیوں کو مقرر کیا تھا، ہر 100 عورتوں پر 10 آدمیوں کو مقرر کیا تھا، اور ہر 10 عورت پر 1 آدمی کو مقرر کیا تھا، اور اس کی ڈیوٹی تھی۔ اور فرعون کی اپنی دائیاں تھیں جو کہ اس کام کے اندر اس کی مدد کرنے والی، یہ مرد بھی ہوتے تھے اور دائیاں بھی ہوتی تھی فرعون کی طرف سے۔ اور وہ جہاں بچہ پیدا ہوتا تو حکم تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے چھوڑ دو، اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے ذبح کر دو۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تکلیف ہوئی، درد ذہ اٹھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ان دائیوں میں سے جو فرعون کی دائیاں تھیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی سہیلی تھی، مخلص دوست تھی۔ تو اس نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان سے ذکر کیا اور وہ جو ہے وہ ان سے کہا کہ آج تیری محبت جو ہے وہ میرے کام آئے گی۔ وہ آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اور جب اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں دیکھا تو نور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسا اسے دکھائی دیا کہ وہ فریفتہ ہو گئی، فدا ہو گئی، اور کہنے لگی اے میری دوست، تو نے جس وقت مجھے بلایا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گی، لیکن جب میں نے اسے دیکھا ہے تو میرے دل میں اس کی اتنی محبت ہو گئی ہے، اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ اتنی محبت تو مجھے کبھی بھی کسی سے نہیں ہوئی، اتنی محبت اس کی میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن تو اس بچے کی حفاظت کرنا، اسے نقصان نہ ہونے دینا، کیونکہ دشمن کافی ہیں، دشمن بہت ہیں اور اسے نقصان پہنچانے والے بہت ہیں، لہذا تو اس کا خیال رکھنا، ورنہ جو ہے وہ اس بچے کو مار ڈالیں گے دشمن۔ جب دائی ان کے گھر سے نکلی تو فرعون کے بعض جاسوسوں نے اسے دیکھ لیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے ملنے کے بہانے ان کے گھر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا اے ماں، دروازے پر سپاہی کھڑے ہیں، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں رکھ دیا۔ اس وقت شدید خوف سے انہیں یہی درست لگا، جب سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو تندور جو ہے وہ جل رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ دائی تمہارے ہاں کیوں آئی تھی؟ انہوں نے کہا یہ میری دوست ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ سپاہی چلے گئے۔ پھر ماں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے تندور کے اندر دیکھا اور تندور میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز آئی، وہ دوڑ کر گئیں تندور کی جانب، تو اللہ نے اس تندور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بالکل ٹھنڈک پیدا فرما دی اور سلامتی پیدا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان انگاروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں وہ پہنچے اور انہوں نے فوراً سے اپنے بچے کو اٹھا لیا۔ پھر جب ماں نے دیکھا کہ فرعون بچے کی تلاش میں سختی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ انہیں تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، اور بڑھئی کے پاس وہ لکڑی کا کام کرنے والا کارپینٹر، اس کے پاس تابوت بنوانے گئیں تو اس تابوت بنانے والے نے کہا کہ تم اتنا چھوٹا تابوت، کیونکہ آپ نے 5 بالش لمبا اور 5 بالش چوڑا، اتنا سا تابوت جو ہے وہ آپ نے بنوایا، تو اس کا بنا کر کیا کرو گی؟ انہوں نے جھوٹ بولنا پسند نہ کیا اور کہا اپنے بچے کو چھپاؤں گی۔ تو یہ کارپینٹر نے تابوت تو بنا دیا، لیکن ساتھ ہی دل میں لالچ آیا اور اطلاع دینے فرعون کے پاس پہنچ گیا، لیکن رب کی قدرت نے کیا اسے دکھایا کہ وہ زبان کھولنا ہی چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قوت گویائی کو سلب کر لیا، ہاتھوں کے اشارے سے بتانے لگا، لوگ سمجھ نہ پائے اور اسے پاگل جان کر خوب پٹائی کی اسی، اور تقریباً 3 بار ایسا ہوا کہ اس نے کوشش کی لیکن نہ بتا پایا، آخر کار اس کی بینائی بھی جاتی رہی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جس کے ساتھ میں ایسا ارادہ کرتا ہوں اور مجھے ایسی مصیبت پیش آ چکی ہے، اس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قوت گویائی بھی عطا فرما دی اور بینائی بھی اسے لوٹا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کچھ اس طرح سے ہوئی۔ تو حضرت اب یہ چاہتا تھا فرعون، لیکن اللہ عز و جل کچھ اور ہے، رب کا ارادہ کچھ اور تھا۔ انہ کان من المفسدین، وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، بالقتل وغیرہ، یہ قتل کر کے بچوں کو، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فسادی والے کام اس کے تھے جس کے اندر وہ ملوث تھا، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا انہ کان من المفسدین۔ آگے رب فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم نے چاہا اور ہم نے ارادہ فرمایا ان نمنّ، یہ کہ ہم احسان کریں علی الذین استضعفوا، ان لوگوں پر جو کہ کمزور تھے فی الارض، زمین میں، یعنی بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کمزور تھے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم بنا دیں انہیں پیشوا۔ یہ ائمہ بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، و ابدال ثانیت یاءً، اور دوسرے حمزہ کو یا کے ساتھ تبدیل کر کے یعنی ائمتاً بھی پڑھا گیا ہے، یقتدی بہم فی الخیر،
کہ رب انہیں پیشوا بنا دے اور خیر کے بھلائی کے کاموں میں ان کی اقتداء کی جائے، ان کی پیروی کریں لوگ۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اب فرماتا ہے ہم بنا دیں انہیں وارث ملک فرعون کے ملک کا انہیں وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ، اور ہم قبضے میں دے دیں لہم ان کے فی الارض زمین میں، ای ارض مصر والشام، مصر اور شام کی سرزمین ان کے حوالے کر دیں، ان کے قبضے میں دے دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور ہم دکھا دیں فرعون کو، وحامان، اور حامان کو، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکروں کو۔ وفی قراءۃ ویرا، اور ایک قراءت میں نوریہ کی جگہ یرا پڑھا گیا بفتح التحتانیتی، یا کے فتح کے ساتھ، والرائی، اور را کے بھی فتح کے ساتھ یرا پڑھا گیا ہے، ورفع الاسماء الثلاثہ، اور اس صورت میں جب یرا پڑھا جائے گا تو فرعون، حامان اور جنود ان تینوں اسماء کو فاعل ہونے کی وجہ سے یرا کے فاعل بنیں گے، اس لیے مرفوع پڑھا جائے گا۔ اور ہم دکھا دیں فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم، ان سے، وہ بات کہ ما کانوا یحذرون، جس سے وہ خطرہ تھا، جس سے وہ ڈر رہے تھے، جس سے انہیں خطرہ لاحق تھا، جس سے وہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے بچوں کو قتل کر کے، رب کا ارادہ کچھ اور تھا۔ یخافون من المولود الذی، وہ ڈر رہے تھے اس بچے سے، اس پیدا ہونے والے بچے سے، الذی یذهب ملکہم علی یدیہ، وہ کہ چلا جائے گا ان کا ملک، ان کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی فرمائی، وحی الہام او منام، ہم نے وحی فرمائی الی ام موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جانب۔ یہاں یہ خیال رہے کہ وحی جو ہے، وحی نبوت، وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو وحی نہیں ہوتی۔ یہاں وحی سے مراد الہام ہے، یا خواب میں اس کا وضاحت کر دینا، اس کا بتا دینا، سمجھا دینا، القاء کرنا، دل میں کسی بات کا ڈالنا۔ اور یہ جو ہے وہ انبیاء کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو الہام کا معنی یہاں پر، وحی کا معنی یہاں الہام ہے کہ دل میں کسی بات کا جمع دینا، رب تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا دل میں جم جانا، پختہ ہو جانا، ثابت ہو جانا، یا پھر خواب کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ نے اس طرح سے تابوت میں ڈال کر انہیں سمندر کے اندر رکھا ہے۔ تو ہم نے اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے وحی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جانب، اور وَهُوَ الْمَوْلُودُ الْمَذْكُورُ، اور یہی وہ بچے ہیں جن کا ذکر ہوا، وَلَمْ يَشْعُرْ بِوِلَادَتِهِ غَيْرَ أُخْتِهِ، اور نہیں جانتا تھا کوئی بھی آپ کی پیدائش کے بارے میں سوائے آپ کی بہن کے۔ ہم نے کیا وحی فرمائی، ان ارضعیہ، یہ کہ آپ اپنے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب آپ اندیشہ کریں، خوف کریں، علیہ ان پر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ أَيَ الْبَحْرِ أَيَ النِّيلِ، پھر ڈال دیں، اگر آپ کو خوف ہو تو دریا میں ڈال دیں، یعنی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ ولا تخافی، اور آپ غم نہ کیجئے، غرقہ، اپنے بیٹے کے ڈوب جانے کا، ولا تحزنی، اور نہ اب غمزدہ، نہ خوف کیجئے اپنے بیٹے کے ڈوب جانے کا، ولا تحزنی، اور نہ غم کیجئے، لفراقہ، اس کی جدائی کا، کیونکہ انا رادوہ الیک، بے شک ہم لوٹا دیں گے اسے، الیکی، آپ کی جانب، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم بنانے والے ہیں، ہم لوٹانے والے ہیں اسے آپ کی جانب، اور ہم بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے۔ فأرضعتہ، تو آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، 3 اشہر، 3 ماہ تک، لا یبقی، اس دوران آپ رویا نہیں کرتے تھے، وخافت علیہ، اور آپ نے خوف کیا ان پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، فوضعتہ فی التابوت، پھر آپ نے انہیں تابوت میں رکھا، مطلع بالقار من داخل، جس کا طلا کیا گیا تھا تارکول کے ذریعے اندرونی حصے سے، اس کے اندرونی حصے میں تارکول یعنی ایک وہ چیز جو روڈ وغیرہ بناتے ہیں تو بچھایا جاتا ہے، جس کو ڈامر کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ نے اندر جو ہے وہ داخلی حصے میں، اندرونی حصے میں اس کا طلا کیا، تاکہ پانی، دریا کا پانی جو ہے وہ صندوق کے اندر داخل نہ ہو۔ وَأَغْلَقَتْهُ مُمَهِّدٍ لَهُ فِيهِ، اور ان کے لیے اس میں جھولا لگایا، بستر لگایا، وَأَغْلَقَتْهُ، اور اسے بند کر دیا، وَأَلْقَتْهُ فِي بَحْرِ النِّيلِ لَيْلًا، اور رات کے وقت دریائے نیل کے اندر آپ نے اس صندوق کو ڈال دیا، فَالْتَقَطَهُ، اور اٹھا لیا اسے،
بالتابوتی یعنی تابوت کو اٹھا لیا صبیحۃ اللیل۔ اب رب کا کرنا ایسا ہوا کہ جس رات آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کر سمندر میں ڈالا، دریائے نیل میں، اسی دنوں کیونکہ فرعون کی ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی فرعون کی بیٹی تھی، اور اس فرعون کی بیٹی کی خواہش جو تھی وہ چونکہ اس کو کوڑ کا مرض تھا، اس کے چہرے پر داغ دھبے تھے، اور ایک ہی فرعون کی بیٹی تھی، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ میں کسی طرح سے ٹھیک ہو جاؤں، اور وہ فرعون کے نزدیک بہت زیادہ مکرم و محترم تھی، اور فرعون کے پاس اس کی جو آرزوئیں تھیں، اس لڑکی کو برص کی جو بیماری تھی جس کے علاج کے لیے اس نے تمام اطباء کو جمع کیا۔ انہوں نے غور و فکر کر کے کہا کہ تمہاری یہ بیٹی صرف دریا کی طرف سے تندرست ہو سکتی ہے، اس دریا سے انسان کے مشابہ کوئی شخص ملے گا، اور اس کے لعاب دہن کو اس کے مرض پر لگانے سے اسے شفا ملے گی، اور یہ کام فلاں فلاں دن وقت اور فلاں وقت میں فلاں دن طلوع آفتاب کے بعد ہوگا۔ جب وہ پیر کا دن آیا تو فرعون ایک مجلس کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریائے نیل کے اندر رات کے وقت ڈالا، اور اسی صبح فرعون اپنے نجومیوں کے کہنے پر اس جگہ پر بیٹھ گیا کہ جس جگہ پر انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے ایک انسان کے مشابہ شخص آئے گا اور اس سے جو ہے تیری بیٹی ٹھیک ہوگی۔ اب فرعون جو ہے وہ دریائے نیل کے کنارے بیٹھ گیا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بھی تھی، اور فرعون کی بیٹی بھی اپنی سہیلیوں کے ہمراہ موجود تھی۔ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی تھیں، ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھیں۔ دریا کی موجیں ایک تابوت کو ساتھ لے آئیں۔ فرعون بولا، یہ دریا میں کوئی چیز ہے جو درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ لوگ ہر طرف سے کشتیاں لے کر آئے، حتیٰ کہ اس تابوت کو فرعون کے سامنے لا رکھا۔ بڑی مشکل سے تابوت کھولا گیا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی آنکھوں کے مابین نور تھا، اور وہ اپنے انگوٹھے سے دودھ چوس رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ علیہ السلام اور فرعون کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ جب اس بچے کو تابوت سے نکالا تو جہاں ان کا لعاب دہن گرا تھا، فرعون کی بیٹی نے اسے لے کر اپنے مرض والے حصے پر لگایا، فوراً تندرست ہو گئی۔ اس نے بچے کو چوما اور سینے سے لگایا۔ فرعون کی قوم کے گمراہ لوگوں نے کہا، اے بادشاہ، ہمیں گمان ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس سے ہم کو خطرہ ہے۔ انہوں نے اس کو آپ کے ڈر سے دریا میں ڈال دیا ہے، آپ اس کو قتل کر دیں۔ فرعون نے قتل کرنے ارادہ کیا تھا تو بی بی آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کریں، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو مانگ لیا، اور فرعون نے دے کر کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوں رب تعالیٰ نے ادھر سے دریا کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذریعے انہیں وہاں پہنچایا، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہاتھوں میں پہنچایا، اور پھر وہاں فرعون بیٹھا ہوا تھا اور یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے پاس پہنچ گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر میں پلنے لگے۔ اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہوئی، رب فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب وہ 3 مہینے تک آپ نے دودھ انہیں پلایا اور پھر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ فَالْتَقَطَهُ بِالتَّابُوتِ صَبِيحَةَ اللَّيْلِ، تو اٹھا لیا انہیں اسی تابوت کو اسی رات کی صبح آلو فرعون ای اعوان فرعون، فرعون کے مددگاروں نے، فَوَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اسے رکھ دیا فرعون کے سامنے، وَفَتَحَ، اور اسے کھولا، وَأَخْرَجَ مُوسَى مِنْهُ، اور نکلے اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا، وَهُوَ يَمُسُّ مِنْ إِبْهَامِهِ لَبَنًا، اور وہ چوس رہے تھے اپنے انگوٹھے سے دودھ کو، لِيَكُونَ لَهُمْ، انہیں کیوں نکالا، لِيَكُونَ لَهُمْ، تاکہ وہ ہو جائیں ان کے لیے، فی عاقبۃ الامر، انجام کار کے اعتبار سے، عدوًا، دشمن، یقتل رجالہم، کہ وہ ان کے مردوں کو قتل کریں، وحزناً، اور غم کا باعث بنے، کہ یستعبدوا نساءہم، کہ ان کی عورتوں کو غلام بنائیں، کنیز بنائیں، لونڈیاں بنائیں، کہ یہ لڑکوں کو، مردوں کو قتل کریں اور عورتوں کو ان کی لونڈیاں بنائیں۔ اور ایک قرات میں بضم الحاء و سکون الزائی، حزناً،
یہ دونوں لغت میں یہ مصدر کے معنی میں ہے، وَهُوَ ہنا بمعنی اسم فاعل، اور یہاں پر یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے، من حزنہ کا احزنہ، یہ حزنہ یا احزنہ سے مرکب ہے، اگر حزنہ سے پڑھیں تو لازم اور احزنہ سے متعدی بن جائے گا، کہ حزنہ کہ وہ غم کا باعث بنے، وہ غم ہو اس کو یا انہیں غم زدہ کرے۔ ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، وزیرہ، یہ حامان اس کا وزیر تھا، وجنودہما، اور ان کے دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، یہ خطا کار تھے، من الخطیئتی، یہ خطا سے ہے، ای عاصین، نافرمان تھے، فعوقبوا علی یدیہ، لہذا انہیں سزا دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور حضرت بی بی آسیہ جو کہ فرعون کی زوجہ تھی، انہوں نے کہا، وقد ہم مع اعوانہ بقتلہ، اور فرعون چونکہ انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا اپنے مددگاروں کے کہنے پر، اور فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ نے کہا، ہوا قرۃ عین لی ولک، وہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ ہمیں یہ نفع دے، او نتخذ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، فاطاعوها، تو بس اس نے، فرعون نے حضرت بی بی آسیہ کی بات مان لی، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، بعاقبۃ امرہم معہ، اس کے ساتھ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انجام امر کی خبر نہیں رکھتے تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ، اور صبح کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل نے، لما علمت بالتقاطہ، جب انہیں پتہ چلا کہ فرعون نے اٹھا لیا ہے، تو شیطان نے بھی وسوسہ ڈالا کہیں وہ تیرے بچے کو قتل نہ کر دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل نے صبح کی فارغاً، وہ بالکل فارغ ہو گیا، مما سواہو، اپنے ماں سوا سے، یعنی صرف انہی کی فکر لاحق ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ان کادت لتبدی بھی، ان مخففۃ من الثقیلہ، ان جو ہے وہ مخففہ ہے ثقیلہ سے، و اسمہا محذوف، اور اس کا اسم جو ہے وہ محذوف ہے، ای انہا، یہ ہا جو ہے وہ اس کا اسم محذوف ہے، اور اس کو، اس کے تشدید کو ہٹا کے اسے تخفیف دے دی گئی۔ ان کادت لتبدی بھی، ضرور قریب تھا کہ لتبدی بھی، وہ ظاہر کر دیتی انہیں، ای بانہ ابنہا، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم ڈھارس نہ بندھاتے علی قلبہا، ان کے دل پر، بالصبری، صبر کے ساتھ، ای سکناہ، ہم نے سکون دیا انہیں، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائیں یقین رکھنے والوں میں سے، المصدقین بوعد اللہ، اللہ کے وعدے کو سچا جاننے والوں میں سے، وجواب لولا دل علیہ ما قبلہا، اور لولا کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس کا ما قبل اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی ما قبل کیا ہے کہ لتبدی بھی، وہ ظاہر کر دیتی، لولا اربتنا علی قلبہا لابدعت بھی، اگر ہم ڈھارس نہ بناتے تو وہ ضرور اسے ظاہر کر دیتی۔ وقالت لاختہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا ان کی بہن مریم سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قصیہ، ای اتبعی اثرہ، کہ تو قصیہ، ان کا پیچھا کر، ان کے قدموں کے نشانات کی اتباع کر، حتیٰ تعلمی خبرہ، یہاں تک کہ تو جان لے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو، ان کی خبر کو، فبصرت بھی، تو وہ دیکھتی رہی انہیں، ای ابصرت ہو، وہ انہیں دیکھنے لگی، عن جنوب، دور سے، ای من مکان بعید اختلاسا، چھپ کر دور کے مکان سے انہیں دیکھتی رہی، وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ انہ اختہ، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، وانہا ترقبہ، اور وہ ان کا پیچھا کر رہی ہے، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے حرام کر دیا ان پر دودھ پلانے والیوں کے، ہر قسم ساری دودھ پلانے والیوں کو ان پر حرام کر دیا، من قبل، پہلے ہی سے، ای قبل ردہ الی امہ، ان کی ماں کی جانب لوٹانے سے پہلے ہم نے حرام کر دیا ان پر، ای منعناہ من قبول ثدی مرضعۃ غیر امہ، کہ ہم نے روک دیا کسی بھی عورت کے دودھ کو قبول کرنے سے، پستان کے دودھ کو قبول کرنے سے، سوائے ان کی والدہ کے، فلم یقبل ثدی واحدۃ من المراضع المحضرۃ، لہذا انہوں نے ایک بھی خاتون کے پستان کے دودھ کو قبول نہ کیا،
اور اس لیے نہ قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے دودھ میں کرواہٹ پیدا کر دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے علاوہ، اس لیے آپ نے جو ہے کسی عورت کا دودھ قبول نہ کیا۔ اور 8 دن گزر گئے، 7 سے 8 دن گزر گئے، آپ نے دودھ نہ پیا، مطلب بھوک ہوتے ہوئے آپ نے دودھ نہ پیا، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان سے روک کے رکھا تھا۔ فقالت اختہ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہیں موجود تھی، تو انہوں نے کہا، ان کی بہن نے، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں رہنمائی نہ کروں تمہاری ایک ایسے گھر والوں پر کہ لما رأت حنوہم علیہ، جب انہوں نے دیکھا حنوہم علیہ، ان کے مطلب پیار کو، ان کی مہربانی کو ان پر دیکھا کہ وہ ان پر مہربان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس لیے اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہ میں ایسے گھر والوں پر آپ کی رہنمائی کرتی ہوں کہ یکفلونہ لکم، کہ وہ اس کی کفالت کر لیں گے آپ کے لیے، بالارضاء، دودھ پلا کر، وغیرہ، اور دوسرے امور جو اس کی خدمت وغیرہ کرنی ہے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہیں۔ وفسرت ضمیر لہ بالملکی، اور تفسیر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے ضمیر لہو کی، لہو جو وہم لہو ناصحون میں ہو ضمیر ہے، اس کی تفسیر بادشاہ کے ساتھ کی، جواباً لہم، انہیں جواب دیتے ہوئے، یعنی جب انہوں نے کہا کہ وہ اس کے خیر خواہ کیوں ہیں، یعنی اس بچے کے خیر خواہ وہ گھر والے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتایا یہ خیر خواہ بچے کے نہیں ہیں، میری مراد ہے کہ بادشاہ کے خیر خواہ ہیں۔ جواباً لہم، انہیں جواب دیتے ہو کہ کہیں الزام نہ لگ جائے اور کوئی بات نہ ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے انہوں نے تفسیر کی ضمیر لہو کی بادشاہ کے ساتھ، یعنی بادشاہ کے خیر خواہ ہیں۔ فاجیبت، پس انہیں جواب دیا گیا، فجاءت، یعنی انہیں قبول کر لیا گیا، فجاءت بامہ، آپ اپنی والدہ کو لے کر آ گئیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، فقبل ثدیہا، تو آپ کے پستان کے دودھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا، وَأَجَابَتْهُمْ عَنْ قُبُولِهِ، اور انہوں نے قبول کر لیا انہیں ان کے قبول کرنے کی وجہ سے، جی، وَأَجَابَتْهُمْ، اور انہیں جواب دیا، یعنی وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے دودھ کو کیوں قبول کر لیا اس نے، کیا وجہ ہے، کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے، تو انہوں نے کہا اس کے قبول کرنے کے بارے میں کہ بِأَنَّهَا طَيِّبَةُ الرِّيحِ، میں ایک خوشبودار پاکیزہ خاتون ہوں، طیبۃ اللبن، میرا دودھ بھی پاکیزہ ہے، اور فأذن لہا بإرضائہ، تو اس نے اجازت دے دی مجھے، یعنی اس عورت کے لیے انہوں نے اجازت دے دی بإرضائہ، دودھ پلانے کی، کیونکہ میں پاکیزہ خواتین، اور اس طرح کے بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نفیس طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ ہر عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے، اور میرا دودھ جو ہے وہ اس طرح کے بچے قبول کر لیتے ہیں، اس لیے اس بچے نے میرا دودھ قبول کیا، لہذا فرعون نے اجازت دے دی انہیں بإرضائہ، دودھ پلانے کی، فی بیتہا، اپنے گھر میں، فرجعت بہ، وہ لے کر انہیں آ گئیں، کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، فرددناہ الی امہ، ہم نے لوٹا دیا اسے الی امہ، ان کی والدہ کی جانب، کئی تقر عینہا، تاکہ وہ ٹھنڈک بن جائے، تاکہ ٹھنڈی ہو، عینہا، ان کی آنکھ، بلقائہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے، ولا تحزن، اور وہ غم زدہ نہ ہو، حینئذ، اس وقت، ولتعلم، اور وہ جان لیں کہ ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، بردہ الیہا، انہیں ان کا بیٹا لوٹانے کے ساتھ اللہ کا وعدہ جو تھا، بردہ الیہا، ان کا بیٹا ان کی جانب لوٹانے کا جو رب کا وعدہ تھا، حق، وہ سچا ہے، ولکن اکثرہم، اور لیکن اکثر ان میں سے، ای الناس، لوگوں میں سے، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں، بہذا الوعد، اس وعدے کے بارے میں، ولا بان ہذہ اختہ، اور نہ یہ کہ یہ ان کی بہن ہے، وہذہ امہ، اور یہ ان کی والدہ ہے، فمکث عندہا، تو وہ ٹھہرے رہے، عندہا، ان کے پاس، الی ان فطمتہ، یہاں تک کہ انہوں نے ان کا دودھ چھڑایا، واجری علیہا اجرتہا، یعنی ان کا دودھ چھڑانے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس رہے، ان کی پرورش کی آپ کی والدہ نے، وَأَجْرَى عَلَيْهَا أُجْرَتَهَا، اور جاری کیا فرعون نے ان پر ان کی اجرت کو، لِكُلِّ يَوْمٍ دِينَارٌ، ہر ایک دن کے لیے 1 دینار، وَأَخَذَتْهَا، اور انہوں نے لے لیا اس دینار کو، لِأَنَّهَا مَالُ حَرْبِيٍّ، کیونکہ یہ عربی کافر کا مال تھا، اور عربی کافر کا مال
جو بغیر دھوکے سے حاصل کیا جائے، کیونکہ دھوکہ دینا کافر کو بھی منع ہے، تو بغیر دھوکے کے جو حاصل کیا جائے وہ جائز ہے، لہذا آپ نے لے لیا۔ فَأَتَتْ بِهِ فِرْعَوْنَ، تو پس آپ آ گئیں اسے لے کر فرعون کے پاس، فَتَرَبَّى عِندَهُ، اور پھر دودھ پلانے کی عمر کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پرورش پاتے رہے، کما قال تعالی حکایتاً عنہ، جس طرح اللہ عز و جل نے حکایت کرتے ہوئے ان سے سورۃ الشعراء میں ذکر فرمایا ہے کہ الم نربک فینا ولیدن، کیا ہم نے پرورش نہ کی، کیا ہم نے پرورش نہ کی تیری ہمارے درمیان بچپن میں، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور آپ ٹھہرے رہے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال تک۔ تو یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تک مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع میں اس سے آگے ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت کے ساتھ اس نیک کام کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔